دراصل یہ خیال غلط خیال ہے۔ 1857 پہلی جنگ آزادی نہیں ہے، بلکہ 1803 سے مسلمان اور ان کے آباء و اجداد آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 1803 کی جو جنگ ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ اس کو مشترکہ طور پر لڑا گیا ہے۔ 1857 سے پہلی جتنی جنگیں ہوئی ہے وہ تنے تنہا مسلمانوں نے، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے بزرگان نے، ان کے علماء کرام نے لڑی ہے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، گردنیں کٹائی ہے اور اپنے خون کو پانی کی طرح بہا دیا ہے۔ آئیے 1857 ہی کی بات کرتے ہیں۔ 1857 میں علماء کرام کا کیا کردار رہا، کیا ان کا رول رہا۔ دراصل 1857 کے بھی جو اصل ہیرو اور اصل قائد اور اصل جن کا کارنامہ ہے اور جن کا کردار ہے وہ علماء کرام ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، اور اسی طرح سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ہے۔ انہیں مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہے، جن کی پیٹھ کو گرم گرم سلاخوں سے داغا گیا، جنہیں ستایا گیا۔ 1857 کی جنگ کیسی جنگ تھی اور علماء کی کیا قربانیاں تھی، وہ شاملی کا میدان اس کی گواہی دیتا ہے، وہ بالا کوٹ کی پہاڑی اس کی گواہی دے رہی ہے کہ 1857 کی جنگ کیسی جنگ تھی اور اس میں علماء کی کیا قربانیاں رہی ہے، اس میں اللہ والوں کی، مدرسے والوں کی، علماء کرام کی، مولویوں کی کیا قربانی رہی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور گواہی دیتی ہے 1857 کی جنگ میں کس قدر علماء نے قربانیاں دی ہے، کس قدر اپنے آپ کو اس ملک کے لیے، اس دیش کے لیے اور اس وطن کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اور انگریزوں کی اصل جو لڑائی تھی وہ علماء ہی سے تھی اور وہ مدارس والوں ہی سے تھی اور وہ اہل اسلام ہی سے تھی۔ اس لیے کہ اور یہ جذبہ جہاد کہاں سے پیدا ہوتا تھا، اور اس ملک کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے اور انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے یہ روح کہاں سے پھونکی جاتی تھی اور یہ گرم کہاں سے کیا جاتا تھا یہ جذبہ، وہ مدرسے ہی تھے، وہ مدارس اسلامیہ ہی تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام بھی اسی جذبے کے تحت ہوا تھا۔ دارالعلوم دیوبند سے مجاہدین آزادی تیار ہوئے اور انہوں نے انگریزوں کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اڑ گئے اور پورا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ برادران وطن کو ساتھ میں لیا۔ ہمارے ہندو بھائی بھی ساتھ میں آئے، سکھ بھائی بھی ساتھ میں آئی، سب لوگ ساتھ میں آ گئے اور ساتھ میں مل جل کر کے پھر آزادی کی کامیابی ہوئی ہے۔ بہرحال 1857 کی جنگ پہلی جنگ نہیں ہے، 1857 سے پہلے بھی بڑی قربانیاں ہیں اور ایک لمبی داستان ہے، قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ 1857 کے ایک عظیم ہیرو ہے، ایک عظیم قائد ہے، ایک عظیم مجاہد ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک آپ دیکھے جائے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، جب وہ جیل خانے میں تھے اور مالٹا کی سلاخوں کے اندر تھے تو انگریز انہیں ستاتا تھا، لوہے کے سریے گرم کرتا تھا، لوہے کے سلاخیں گرم کر کے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کمر پر لگاتا تھا اور کمر کو دھاکتا تھا اور کہتا تھا شیخ الہند آپ فتویٰ جو دیا ہے اس کو واپس لے لیجئے، آپ کہہ دیجئے 1857 کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے۔ اس طرح سے انگریز ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں سریا نہیں ہے، کچھ بھی کر لیا جائے، اگر میرے جسم سے میری چمڑی ادھر جائے، اگر میری جان قربان کر دی جائے، میں بلال کا وارث ہوں، برداشت کروں گا، مگر انگریز کی غلامی برداشت نہیں ہے۔ یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود
محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا کردار ہے، سارا دیش جانتا ہے۔ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کیا جائے اور اس تاریخ میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ذکر نہ ہو تو تاریخ ادھوری ہے، تاریخ پوری نہیں ہے، تاریخ مکمل نہیں ہے، وہ نامکمل ہے، وہ ناتمام ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ذکر آئے گا تب تاریخ جنگ آزادی کی پوری ہو سکتی ہے، ورنہ تو نہیں۔ اور انہی کے شاگرد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کیسی کیسی تکالیف جھیلی اور مالٹا کے قید خانے میں رہے، اور وہاں رہ کر الحمدللہ انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کیا، پورا قرآن ایک مہینے میں حفظ کر لیا تھا۔ اور اسی طرح سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر وہاں جیل میں لکھی تھی۔ اس طرح سے انہیں ستایا گیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا ہے، ایک انگریز ہے اور وہ انگریز مؤرخ ہے اور اس کا نام تامسن ہے، اور وہ یوں کہتا ہے کہ جب ہم دہلی میں گئے اور دہلی کے اندر ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا، جب ہم نے اپنے کیمپ میں جا کے دیکھا تو ہمیں وہاں انسانوں کے گوشت کے جلنے کی ایک بدبو محسوس ہوئی۔ اس بدبو کو دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے اپنے کیمپ کے پیچھے جا کے دیکھا، دیکھتے کیا ہے کہ انگریزوں نے 40 مولویوں کو پکڑ رکھا ہے، 40 علماء کو پکڑا ہے، ان کے کپڑے اتارے ہیں، ان کو برہنہ کر دیا ہے، ننگے بدن ہیں، آگ جلا رکھی ہے، آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ اور وہ تامسن کہتا ہے کہ ہمارے ہی سامنے 40 مولویوں کو انگریزوں نے بلایا اور ان سے کہا کہ مولویوں اس آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، تم ہماری بات مان لو۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں آگ کے انگاروں پر ڈال دیا، ان کی چمڑیاں ادھر گئی، ان کا گوشت پگھل گیا اور وہ تڑپتے جان دے دی اس ملک کی خاطر، مگر انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی، انگریز کی بات نہیں مانی۔ وہ تامسن آگے کہتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا مولویوں دیکھو کس طرح 40 کا حال کر دیا گیا، اسی طرح تمہیں بھی آگ کے انگاروں پر پکا دیا جائے گا۔ تم ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں نہیں تھے، ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے دیش کی خاطر جان دے دی، آگ کے انگاروں پر پک گئے، آگ کے انگاروں پر جل گئے، مگر انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ حضرت مولانا احمد اللہ شاہ گجراتی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے، ایک انگریز جج نے ان سے کچھ عربی سیکھی تھی۔ وہ انگریز اس وقت ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمان علماء کو پھانسیاں دے رہے تھے۔ وہ انگریز جج مولانا احمد اللہ گجراتی سے کہنے لگا حضرت آپ تو میرے استاد ہیں، آپ سے میں نے عربی سیکھی ہے، بس آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھا، بس حضرت ایک مرتبہ آپ کہہ دو، میں آپ کا نام نکال دوں گا پھانسی دینے والوں میں سے۔ مگر احمد اللہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں یہ بات کہہ کر اللہ رب العزت کے دفتر سے نام نکلوانا نہیں چاہتا۔ یہ گئے ہمارے اکابر کی تاریخ، یہ گئے ہمارے اکابر کی قربانیاں، جان دے دی، پھانسی کے پندوں پر چڑھ گئے، گردنیں کٹا ڈالی، آگ کے انگاروں پر چل گئے، مگر انگریز کی بات نہیں مانی۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی لاشوں کے بعد، اتنے خون بہانے کے بعد، اتنے پھندوں کو چومنے کے بعد، بچوں کو یتیم کرنے کے بعد، عورتوں کو بیوہ کرنے کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ یہ قربانی کی تاریخ، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو زندہ رکھیں گے، قائم رکھیں گے۔ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام خاص طور سے اور اہل اسلام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر مدارس والوں کی قربانی نہ ہوتی، اگر علماء کی قربانی نہ ہوتی، کبھی ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ اہل اللہ نہ ہوتے، اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے، اگر یہ مولوی نہ ہوتے، اگر یہ حفاظ نہ ہوتے، اگر یہ قرآن نہ ہوتے، اگر یہ اللہ اللہ کی صدا بلند کرنے والے نہ ہوتے، اگر یہ اللہ کی ضربیں لگانے والے نہ ہوتے،
ہوتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا. ایسی قربانیاں پیش کی ہے مدارس کے ثبوتوں نے, ان مدرسے والوں نے, علماء کرام نے, اسلاف نے, مسلمانوں نے ایسی قربانیاں دی ہے جس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. ہاں, ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ہمارے برادران وطن نے جنگ آزادی میں حصہ لیا. ہاں لیا ہے مگر لیا ہے اس سے پہلے ہماری ایک بڑی داستان ہے قربانیوں کی, اور اس میں بھی ہمارا قائدانہ کردار ہے, اس میں بھی ہمارا قائدانہ رول ہے. جنگ آزادی کے جو اصل ہیرو ہیں آج ان کی تاریخ کو دبایا جاتا ہے, آج ان کے ناموں کو دبایا جاتا ہے, آج ان کی تاریخ کو واضح نہیں کیا جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا کام ہے. ہم اپنے اکابر کی, اپنے اسلاف کی, اپنے بزرگان دین کی, اپنے بڑوں کی, آباء و اجداد کی قربانیوں کو زندہ رکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کو جانیں اور اس کو بیان کریں اور دنیا کو بتائیں کہ دیکھو ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں, ہماری رگوں میں محمد بن قاسم کا خون ہے, ہماری رگوں میں ان حضرات علماء کرام کا خون ہے, ہماری رگوں میں ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں. یہ ہم اپنے ملک کی تاریخ کو اور اکابر کی, بزرگان دین کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور اس کو بار بار دہرائیں. یہ ہمارا کام ہے اور ہماری ذمہ داری ہے.